بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، لہذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ لشکر اسلام کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن قیمہ کا اثر جھپٹا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دائیں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس جہاں باز مہاجر نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن قیمہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ پھر ابن قیمہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر! اس آواز نے غضب ہی ڈھایا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی سراسیمہ اور پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینہ قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جاں بازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے نرغے میں پھنس کر مجبوراً لاچار ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درم برم کرتے چلے جاتے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب و بے قراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی آگے کچھ نکل گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش و جہاد اور جان بازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان لیا۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ عنہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ اے جماعت انصار، اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے، اور آخر خالد بن ولید کے نیزے سے جام شہادت نوش کیا۔ جنگ جاری تھی اور جانثاران اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھیں۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی خوش نصیب آنکھیں تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں، ادھر آؤ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام جانثاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ لشکر کفار کا دل بادل ہجوم کے ساتھ امن پڑا اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار کرنے لگا۔ کار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔